أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم آج ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عدی بن عدی کی طرف خط لکھا تھا، اس حوالے سے تذکرہ کیا گیا جس میں فرائض، حدود، شرائع اور سنن پر گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر ذکر فرمایا، جس میں انہوں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس اثر کو ذکر کیا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اجلس بنا نؤمن ساعتاً۔ انہوں نے اسود بن ہلال المحاربی سے یہ کہا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم کچھ دیر ایمان لائیں، یعنی ایمان کی باتیں کریں۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ القوی اس اثر کو اس لیے لے آئے ہیں تاکہ اس بات کا اظہار کیا جائے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، چونکہ یہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے۔ اسی پر دلیل دیتے ہوئے اس اثر کو انہوں نے بیان کیا۔ ہم اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ آؤ ہم نیکی، احکام آخرت اور امور دین پر گفتگو کریں، یعنی کچھ ایمان کی باتیں کریں۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں، اور یقیناً یہ مراد تو ہو نہیں سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئیں تو پھر اس کے بعد۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہاں زیادتی اور ہمارے نزدیک یہاں جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آؤ ہم یہاں بیٹھ کر کچھ ایمان کے بارے میں گفتگو کریں، کچھ احکام شرع کی گفتگو کریں، کچھ دینی باتیں کریں، کیونکہ ایمان عملوں سے کامل ہو جاتا ہے، عمل کامل ایمان میں داخل ہیں، نفس ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، یقین پورا کا پورا یہ ایمان ہے۔ اصل میں یہ حدیث کا ایک جز ہے۔ حدیث مبارک کس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا کا پورا یہ ایمان ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ القوی اس اثر کو ذکر کرنے سے اپنے مقصود کا اظہار یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یقین کل ایمان ہے تو ایمان کے اجزاء ہو گئے اور یہ بسیط نہ رہا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس اثر میں ایمان سے مراد اس کے اثرات ہیں، نہ کہ نفس ایمان۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اثر پیش کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی بندہ
تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہو، یعنی جس دل سے شبہ پیدا ہوتا ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ تقوی ہے۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بعض دفعہ فتویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ اسے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن وہاں تقوی یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بھی دور ہو جائے۔ تو فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے تقوی کی حقیقت مل جائے، تقوی پرہیزگاری، خوف خدا مل جائے، گناہوں کی سیاہی سے اس کا دامن محفوظ رہے، تو فرمایا تقوی کی حقیقت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو بات کھٹک رہی ہے یہ اس سے بھی دور ہو جائے۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ القوی کا اس اثر کو وارد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تقوی کسی آدمی میں کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی تقوی میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہم پھر اس کا جواب وہی دیتے ہیں کہ تقوی تو ایک کیفیت نفسانیہ ہے، یعنی انسان کی فیلنگز، جو اس کے احساسات ہیں، کیفیات نفسانیہ سے اس کا تعلق ہے، اور کیفیت کے اندر تقسیم و تجزی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قوت اور ضعف پیدا ہوتا ہو، یعنی شدت بھی آتی ہو، قوت آتی ہو، قوی ہو جاتا ہو، اور ضعف، کمزوری آ جاتی ہو، یہ صورت ممکن ہے۔ تو یہاں پر قوت اور ضعف مراد ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تقوی کے بھی آپس میں اجزاء ہوتے ہیں، یہ صرف ایک کیفیات نفسانیہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ پوری آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حرام چیزوں کو حرام کیا اور حلال چیزوں کو حلال کیا، اور یہ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا، اور حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعتا ومنہاجا کی تفسیر کے اندر یہ کہا کہ یہ راستہ اور سنت ہے، یعنی واضح راستہ۔ پوری آیہ مبارکہ جس کا یہ جز ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا۔ ان دونوں آیات مبارکہ کو اگر دیکھا جاتا ہے تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین واحد تھا، ایک دین تھا، عقائد سب کے پاس ایک ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، تمام رسولوں، نبیوں کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، تمام ملائکہ، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا، یہ سب چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، پیغام ایک ہی تھا۔ ہاں، شریعت کے اندر اختلاف ہوتا رہا، فروعات کے اندر اختلاف ہوتا رہا، شریعت کے احکام بدلتے رہے، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے یہی بات نظر آتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو باب لے آئے ہیں اس میں فرمایا دعاؤکم ایمانکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت ہی تمہارا ایمان ہے۔ شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا عبادت کے معنی میں ہے، بعض نے اس کو اپنے ہی معنی میں رکھا، یعنی دعا کے معنی میں ہی رکھا۔ پھر آگے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو باب باندھا وہ ہے دعاؤکم ایمانکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت ہی تمہارا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں لفظ دعا یعنی عبادت کی تفسیر ایمان کے ساتھ کی۔
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرمائیے اگر تمہاری طرف سے عبادت نہ ہو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں لفظ دعا ہے لیکن تعبیر عبادت سے ہے، تو کہا دعاؤکم ایمانکم۔ شارحین یہ کہتے ہیں یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، اور یہ چونکہ کتاب الایمان کے تحت باب باندھا گیا ہے اور اس میں دعاؤکم ایمانکم فرمایا گیا، تو ایمان کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کے موقف کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دعا، یہ عبادت ایک عمل ہے اور یہ ایمان ہے۔ تو ہم پھر وہی بات کہتے ہیں کہ یہ نفس ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کامل کے اندر داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ دعا اور عبادت یہ نفس ایمان میں داخل ہو کر اس کے اجزاء قرار دیے جائیں۔ نفس ایمان ایک پورا درخت ہے اور باقی عبادتیں اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارک لے کر آئے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ فرمایا گیا یعنی اسلام ایک خیمے کی مثل ہے، ایک چھت کی مثل ہے، اور یہ 5 جو ارکان بیان کیے گئے ہیں، ان 5 ارکان کو گویا کہ ستون کہا گیا ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا اسلام منہدم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات خیال میں رہے کہ اعمال پر کمال ایمان موقوف ہے اور ان کے ماننے پر نفس ایمان موقوف ہے۔ لہذا جو صحیح العقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ بھی پڑھے، نماز روزہ کا پابند نہ ہو، وہ اگرچہ مومن تو ہے مگر کامل نہیں، اور جو ان میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی اس کی تصدیق قلبی گویا کہ موجود نہیں ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہا، اس کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی۔ گویا کہ اسلام مثل خیمہ ہے، ایک چھت کی طرح ہے، اور یہ 5 ارکان اس کے ستون ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جی ہاں، عمل نہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن انکار کر دینا یہ اور چیز ہے۔ گویا کہ وہ چیز کہ جس کا رب نے حکم دیا ہے، بندہ اس کا جب انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انکار کرنے سے گویا اپنی تصدیق قلب کو بھی وہ ختم کر رہا ہے، اس کا بھی منکر ہے۔ اور ویسے ہی عمل نہ کرنا، یعنی ایک شخص نماز کو بھی مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، لیکن عمل کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گناہگار تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگرچہ کہ عمل نہ کرنا بھی بہت شدید ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی الگ وعیدیں ہیں، بغیر کسی وجہ شرعی کے روزے کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی الگ وعیدیں ہیں۔ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ حج کرنے نہیں جاتا تو جو اس کی وعیدیں ہیں وہ اس کو لاحق ہوں گی۔ اسی طرح دیگر اور جتنے بھی احکام ہیں
عمل نہ کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو انکار کرنے سے گویا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام فرما برداری کو کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین برحق کو اسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس دین کو قبول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بنا لیتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اعمال اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے خاص الخاص نشان ہے۔ نماز پڑھنے والا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں گزر رہی ہیں۔ روزہ رکھنے والا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر رہا ہے، اس نے اسلام کے احکام پر عمل کیے ہیں، شریعت نے جو اس کو کہا یہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، یہ جو اسلامک احکام ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ ان پر عمل کر رہا ہے، گویا کہ یہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ اعمال پر کمال ایمان موقوف ہوتا ہے، یعنی جو عمل ہوتے ہیں یہ کمال ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل نفس ایمان میں داخل کر دیے جائیں، کیونکہ عمل کو اگر نفس ایمان میں داخل کریں گے تو ایمان کے اجزاء ہو جائیں گے، اور پھر عمل نہ کرنے والا شخص بھی گویا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ کہ وہ نماز کی تصدیق کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ روزے کی تصدیق کرتا ہے، اگر ہم اس کو اجزاء بنا لیتے ہیں۔ اور پھر بات بھی جو علماء کرام اپنی کتابوں میں شارحین لکھتے ہیں وہ بالکل واضح ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ ایمان جداگانہ ذکر کیا اور عمل کو ایک حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، اور ہمارے پاس اصول یہ ہے کہ عطف جب آتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں تغیر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو معطوف ہے وہی معطوف علیہ ہو جائے، جو معطوف علیہ ہے وہی معطوف ہو جائے، ان دونوں میں تغیر ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ عمل اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ ایمان اصل ہے اور اعمال اس ایمان کی خصلتیں ہیں اور علامتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اعمال ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں۔ ان 5 چیزوں کو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ کلمہ شہادت ہو، اس کا مفہوم سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر نماز ہے، نماز ظہور نبوت کے 12ویں سال شب معراج میں فرض ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، گویا کہ اسلام کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اور جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ گویا کہ نافرمانوں میں شامل ہیں، اور ان کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، ہر مسلمان نے اس پر عمل کرنا ہے، خواہ رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، جس پر نماز فرض ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور روزہ 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان دونوں کی فرضیت ہوئی۔ اب جن پر روزہ فرض ہے انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں،
جن پر زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح حج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو جس پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام احکام اسلام خواہ وہ اعتقادی ہوں یا فعلی اور قولی ہوں، جیسے کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، یہ سب کے سب درخت ایمان کی شاخیں ہیں اور ایمانی خصلتیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں جس سے درخت ایمان کا حسن و جمال بڑھتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ترک کر دینے سے ایمان کا یہ درخت اپنی نشو و نما اور بارونق خوبصورتی اور شادابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔